فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جیسے تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے میرے مولا روزے فرض کرنے کی وجہ کیا گئے رب فرماتا گئے لعلکم تتقون. فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. دنیا والوں توجہ میری طرف رکھنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے مومنوں سے روزے رکھوائے ہیں. اللہ مومنوں کو روزے رکھنے کا حکم دیتا ہے. وجہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے, اس لیے روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے تاکہ مومن تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جائے. دولت سے مالا مال ہو جائے. توجہ میری طرف رکھنی ہے. اور دنیا والوں, ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت اللہ نے مومن کو عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے. وہ ایمان کی دولت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل میں ایمان کی دولت ہو اللہ اسے غوث قطب ابدال بنا دیتا ہے. تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. میرا رب اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے. میرا رب اسے اپنا مقبول بندہ بنا لیتا ہے. اب دیکھیے نا تقویٰ کسے کہتے ہیں. روزہ اس لیے رکھ دیں گے اس لیے کہ اللہ ہمیں تقویٰ عطا فرما دے. اللہ ہمیں تقویٰ عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے قریب کر دے. اب دیکھیے نا میں تقویٰ کو سمجھانا چاہتا ہوں. تقویٰ کسے کہتے ہیں کہ دن میں گنتی کر کے 5 نمازیں پڑھ لینے کو تقویٰ نہیں کہا جاتا. صبح شام ایک تسبیح پڑھ لینے کو تقویٰ نہیں کہا جاتا. سال کے بعد روزے رکھنے کو تقویٰ نہیں کہا جاتا. اور دنیا والوں 2-3 سال کے بعد عمرہ کرنے کو تقویٰ نہیں کہا جاتا. کسی کو کھانا کھلانا صرف یہ تقویٰ نہیں ہے. کسی کے ساتھ صرف اچھا برتاؤ کرنا صرف کسی کو تقویٰ نہیں کہتے. یہ جو میں بیان کرتا ہوں اگر اس میں تقویٰ ہوگا اعمال میں لکھا جائے گا. یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس کے اندر اگر تقویٰ نہیں ہے میری گفتگو کرنا فضول ہے. اس کے اندر اگر پرہیزگاری نہیں ہے اس کا ذکر کرنا فضول ہے. تب بھی میرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی جب اس گفتگو کے اندر تقویٰ ہوگا. اور نہ اللہ کے معبود کی بارگاہ میں چلیں. یا نبی اللہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی ہمیں معلوم نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے. اللہ کے نبی بتائیے نا تقویٰ کسے کہتے ہیں. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا. اور دنیا والوں اللہ کے نبی نے فرمایا بلوغت سے لے کے موت تک. اللہ کے نبی نے فرمایا بلوغت سے لے کے موت تک. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کام سے اللہ نے روکا ہے اس کو نہ کرنا. جس کام کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کام کو کرنے کو تقویٰ کہتے ہیں. اس کام کے کرنے کو تقویٰ کہا جاتا ہے. اب دیکھیے نا کیا مطلب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام سے اللہ نے مومن کو روکا اسے رکنے کو تقویٰ کہتے ہیں. جس کام سے کرنے کو اللہ نے حکم دیا ہے جب مومن کرتا ہے اسے تقویٰ کہا جاتا ہے. پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. کہ جس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روکا جب ہم اس سے رکیں گے اور جس کام کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کریں گے اللہ کے نبی نے فرمایا اسے تقویٰ کہا جاتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟
تقویٰ کہتے ہیں، اسے پرہیزگاری کہا جاتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے جو میرا محبوب، جو میں نے اپنے محبوب کو دیا، میرا محبوب تمہیں عطا کرے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، محبوب نے ہمیں بتایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کو اچھی طرح مضبوطی سے تھام لو اور اس پہ عمل کرو، میں تمہیں اجر عطا فرماؤں گا۔ میں تمہیں کیا کروں گا؟ اجر عطا فرماؤں گا۔ سمیر عزت شام، اللہ نے مومنوں پہ کتنا کرم فرمایا، کتنا اللہ نے فضل فرمایا کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے ابھی بچے ہیں، جوانی میں جائیں گے عمل کریں گے، بڑھاپے میں جائیں گے عمل کریں گے، توبہ کریں گے، نہ کوئی پتہ نہیں کس وقت روح پرواز کر جائے۔ آج اپنے رب کی طرف رجوع کر لے، کل کا تمہیں پچھتاوا کام نہیں آئے گا، کیونکہ اس لیے فرماتے ہیں آگاہ ہے اپنی موت سے، آگاہ ہے اپنی موت سے، کوئی بچ نہیں، آگاہ ہے اپنی موت سے، کوئی بچ نہیں، ساما بسو برس کا پل کی خبر نہیں، ساما بسو برس کا۔ آج لوٹ کے آ جانا اپنے رب کی طرف، آج مان، آج توبہ کر لے، کل کا ماننا تجھے کام نہیں آئے گا۔ اور دنیا والوں کیوں اس لیے بندہ نماز کی حالت میں ہو، نماز پڑھ رہا ہو، بندہ نماز ادا کر رہا ہو، نماز کی حالت میں اگر اسے کوئی سلام دے اس کو جواب دینے کا حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی جتنا بڑے سے بڑا کوئی محدث بھی آ جائے نماز کی حالت میں، نہ تو وہ سلام کرے گا نہ تو وہ جواب دے گا، اس لیے کہ یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے، نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ اس طرح نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور دنیا والوں تو اس لیے اللہ نے منع فرما دیا کہ ہم روزہ رکھ دیں گے، کیونکہ اس لیے میرے رب نے حکم دیا کہ رب نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ میرا آپ روزہ رکھیں گے، اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ہم روزہ رکھیں گے، روزہ رکھیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، درست قرآن بھی سنیں گے۔ اور دنیا والوں روزے کی حالت میں ہمارے آگے کھانا بھی پڑا ہو، اجنی کر کے کہو سبحان اللہ، فرمایا دیکھو نا روزے کی فضیلت کتنی ہے۔ روزے کی حالت میں وہ کھانا ہمارے سامنے پڑا ہو، کھانا ہمارے سامنے پڑا ہو، حالانکہ کھانا وہ ہو جس کے لیے میرے